بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ کا ایک بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، جس میں حضرت نے بیعت سے متعلق کچھ باتیں فرمائی تھی، کچھ واقعات سنائے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا حضرت نے، ایسے ہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا۔ اسی کے ضمن میں حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بھوپال کی جو رئیسہ تھیں وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتی تھی، اور اس سلسلے میں خط و کتابت بھی ہوئی تھی، لیکن یہ ہوا کہ حضرت نے شروع میں تو منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے وہیں یہ بھی فرمایا کہ جو خط و کتابت ہوئی تھی، خطوط جو ہیں شائع ہو چکے ہیں، اور تذکرۃ الرشید کے اندر بھی موجود ہیں، ایسے ہی احوال و آثار کے اندر ان خطوط کا فوٹو شائع ہوا ہے۔ تو حضرت نے یہ بات چونکہ فرمائی تھی، تو ایک صاحب کا مجھے میسیج آیا کہ اگر بآسانی ممکن ہو تو جو خطوط کا عکس ہے اس کو تلاش کر لیا جائے اور اس کو دکھا دیا جائے، اس لیے کہ اکابرین کی جو چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ان سے تو دلچسپی ہوتی ہے ہر کسی کو۔ تو میں نے یہ مجلہ تلاش کیا، احوال و آثار مجھے مل گیا، اور اس کے اندر وہ خط بھی جو ہے مل گیا، وہ 5 خطوط ہیں وہ بھی مل گئے ہیں۔ یہ جو رسالہ ہے احوال و آثار، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کر دوں کہ انتہائی مفید اور انتہائی شاندار یہ مجلہ ہے۔ حضرت مولانا نور حسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہ علیہ اس کو نکالتے ہیں، بہت ہی تحقیقی ہوتا ہے، اس کا ضرور مطالعہ، جو حضرات اس کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ بہت ہی مفید رسالہ ہوتا ہے، اکابرین کی انتہائی تحقیقی باتیں اس کے اندر شائع ہوتی ہیں، تو اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے کچھ کاپی آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی، پرانی جو اس کی کاپیاں ہیں کچھ وہ پڑی ہوئی ہیں گوگل پہ، اگر آپ احوال و آثار نور الحسن راشد کاندھلوی ٹائپ کر کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، ان کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ تو وہ جو خطوط تھے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے تھے۔ یہ جو سلطان جہاں بیگم تھی انتہائی دیندار خاتون تھی، یہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام، بیگم سلطان جہاں والے بھوپال کا خط، بیعت کی درخواست۔ یہ تو پڑھا نہیں جائے گا، لیکن جو صاف لکھا ہوا ہے اس کو کوشش کروں گا میں پڑھنے کی، پرانے زمانے کی اردو ہے تو اس کو اور دشواری ہوتی ہے پڑھنے میں۔ تو یہ بہرحال یہ نہایت نیک خاتون تھی، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں، مثلا ان کے بارے میں بتایا کہ کتنی نیک خاتون تھی۔ اس زمانے کے جو ادارے تھے، جیسے دارالعلوم دیوبند تھا، مظاہر سہارنپور تھا، یا اس کے علاوہ دارالمصنفین تھا، یا علی گڑھ کا جو ادارہ تھا جسے ہم مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، ان سب کا یہ تعاون کیا کرتی تھیں۔ اور حضرت مولانا نور حسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کاندھلے کی جو عیدگاہ ہے اس کو بھی جو ہے انہوں نے ہی تعمیر کرایا تھا۔ یہ بیگم سلطان جہاں نواب صدیق حسن بھوپالی کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے اور بھی بھوپال کے اندر بہت سی عمارتیں تعمیر کرائی ہیں، اور غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تاج المساجد کی جو بنیاد ہے وہ بھی انہی کے حکم سے جو ہے رکھی گئی تھی، اور انہی کا تعاون جو ہے اس کے اندر شامل رہا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جو کتابیں وغیرہ شائع ہوا کرتی تھی، مثلا سیرت النبی تھی جو علامہ سید سلیمان ندوی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا، تو اس کی اشاعت بھی انہوں نے ہی کرائی تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ان کی خدمت میں پہنچے تھے سیرت النبی کی پہلی جلد کو لے کر کے، تو اپنا واقعہ لکھا ہے، بتایا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو جب گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے، جو بیگم سلطان جہاں تھی، انہوں نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے کر سکتی ہوں۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں جواب میں فرمائی تھیں، ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ آپ جو ہے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں، دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ آپ احادیث کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں۔ تو بہرحال یہ انتہائی نیک خاتون تھی۔ یہ جو خط حضرت کو آیا تھا اس کے اندر بھی اس سے ان کی نیکی جھلکتی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ نیک تھی۔ اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، باقی تو آپ اس کا مطالعہ کر ہی لیجیے گا اگر بآسانی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو دیکھیں یہ جو لکھا گیا تھا خط، اس میں یہ واسطے سے انہوں نے لکھوایا تھا، یہ منصب علی گنج پوری ثم بھوپالی یہ لکھنے والے تھے، انہوں نے اس کو تحریر کیا تھا۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ عارض مدعا ہے کہ جناب والا پر مخفی نہ ہوگا کہ میری آقا نامدار نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ کو فقیر اور علماء سے نہایت معوّدۃ اور محبت ہے، اور آج طبقہ خاتونان ہند میں تو کیا مسورات عالم میں
قادر و بے ہما نے ان کی ذات کو فرد و بے مثال بنایا ہے، دینی و دنیاوی جو جوہر ان کی ذات میں عزت تعالیٰ نے وضعیت فرمائے، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آج جناب کے تقدس و تقویٰ اور علم ورا کے حالات معلوم کر کے ایک عرصے سے دلی عقیدت مند ہیں۔ چنانچہ برسبیل تذکرہ آج حضور ممدوحہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں حج کو جاتی تھی تو بنظر حصول خیر و برکت مولانا رشید احمد صاحب کو ساتھ چلنے کی تکلیف دی تھی، لیکن مولوی صاحب ممدوح نے منظور نہ فرمایا۔ مجھ کو ایک عرصے سے عالم و کامل کی تجسس و تلاش ہے۔ اس وقت تک جہاں تک مجھ کو معلوم ہوا ہے، مولوی رشید احمد صاحب کی ذات فیض آیات پر کسی کو ترجیح دینا پسند نہیں کرتی ہیں۔ الحمدللہ کہ اتباع شریعت پر تو مجھ کو کامل وثوق ہے، مگر مسلک کے طریقت سے ناشنائے محض اور اس کے کمال آرزومند ہوں۔ کوئی عالم بعمل ایسے بزرگ ملے جن کے فیضان عنایت سے نفس کی نفسانیت اور ہوا وزنگ قلبی کو ثقل ہو جائے۔ فی زمانہ بجز مولانا رشید احمد صاحب کی میری نظر کسی اور کی طرف نہیں جاتی، مگر مشکل یہ ہے کہ مولانا صاحب تشریف لانا منظور نہیں فرماتے اور میرا گنگو جانا نہیں ہو سکتا، لہذا مولانا صاحب کی خدمت میں تو عریضہ لکھ دے کہ مجھ کو بیعت کرنا قبول فرمائے اور عادیہ اور دعائے معصورہ تعلیم و تلقین فرمائے تاکہ طریقت کی نعمت سے محروم نہ رہوں۔ بتعمیل ارشاد یہ عریضہ خدمت بابرکت میں ارسال کرتا ہوں۔ امید ہے کہ شرف اجابت سے بحکم اما سائل فلا تنہر معزز فرمائیں گے اور جواب باثواب سے باسرع اوقات ممتاز کیا جاؤں گا۔ تو یہ خط لکھا تھا، پھر حضرت نے پہلے تو اس کا جواب نہیں دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد جب جواب دیا تو منع فرما دیا، لیکن پھر سے خط آیا، پھر اجازت دی، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دی، اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا تھا حضرت کا۔ یہ ساری تفصیلات حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اگر اس کو سنا نہیں ہے تو اس کو سنا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔